بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ جیسے کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت زکریا علیہ السلام کو دی۔ پھر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یحییٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، تو وہ جب بڑے ہوئے تو وہ وہی کام جو نبی کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے جوڑنا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بنانا، تو وہی یحییٰ علیہ السلام کام کیا کرتے تھے نبوت کے بعد۔ تو اس کے بعد خواتین و حضرات، دمشق کا بادشاہ ہدہد، جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، اور وہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کروں اور اس کو اپنی بیوی دوبارہ بناؤں، تو اس نے یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ مانگا۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے منع کر دیا اس کو، بادشاہ کو، کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے جب تک یہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے اور وہ اس کو طلاق نہ دے دے۔ تو یہ بات ملکہ کو بہت ناگوار گزری، تو ملکہ نے بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اجازت مانگی اور بہت مجبور کیا، تو بادشاہ نے ملکہ کو اجازت دے دی۔ تو خواتین و حضرات، یحییٰ علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران جو ہے ملکہ نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا، اور ان کا سر مبارک چینی کے تشت میں ان کے غلام ملکہ کے پاس لے کر آئے، تو وہ سر اس وقت بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک تو کسی اور سے نکاح نہ کر لے اور وہ تجھے طلاق نہ دے دے، جب تک تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اس کے بعد خواتین و حضرات، اللہ کا عذاب آیا اور وہ ملکہ اسی وقت زمین میں دھس گئی۔ جب یحییٰ علیہ السلام کو ملکہ نے قتل کروایا اپنے غلاموں سے، تو وہ یہودی جنہوں نے قتل کیا تھا، اب وہ زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اب ان کو قتل کرتے ہیں۔ تو جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے تاکہ ان کے ہاتھ نہ آئے۔ جب بھاگ رہے تھے تو ایک درخت دیکھا جس میں ایک بڑا شگاف تھا، تو زکریا علیہ السلام اس شگاف میں سے درخت میں داخل ہو گئے۔ یہودی زکریا علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، تو جب دیکھا کہ زکریا علیہ السلام درخت کے اندر موجود ہیں، تو یہودیوں نے درخت پر آرا چلا دیا، اور جب وہ آرا زکریا علیہ السلام کے جسم تک پہنچنے والا تھا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے آہوزاری کی تو ہم زمین کو اسی وقت پلٹ دیں گے، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو ہم پھر ان یہودی پر اپنا عذاب، اپنا غضب فوراً نازل فرمائیں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اور یہودیوں نے درخت کے ساتھ ساتھ زکریا علیہ السلام کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو خواتین و حضرات، یہ والد زکریا علیہ السلام اور وہ بیٹے یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں نبی ہیں، ان کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی، اللہ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا کسی حال میں بھی۔ والد کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، بیٹے کو ذبح کر دیا گیا، لیکن اللہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اللہ نے ان کا ذکر جبھی 3 دفعہ زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں دنیا چھوڑ دے لیکن اللہ ہمیں نہ چھوڑے، تو اللہ کو ہم اپنے ہاتھ سے کسی حال میں بھی، کسی قیمت میں بھی جانے نہ دیں، کہ اللہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور اللہ ہاتھ سے چلے جائیں گے جب ہم اللہ کے حکم کو توڑنا شروع کر دیں گے، چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ کوئی کام نہیں ہے، کوئی مصروفیات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے، اور جب مصروفیات ہے جب تو ہم بالکل بھی نہیں کرتے کہ یار اب تو مصروف ہے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، اللہ کو کسی حال میں بھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔